بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینتھونیس، لیزا اور ان کا بیٹا یوکلس ایک اور دن کی مسافت طے کر کے رات گزارنے کے لیے ایک اور جگہ رک گئے تھے۔ یہ جگہ بھی سرسبز گھاس سے لدی ہوئی ٹیکریوں میں گھری ہوئی تھی۔ درختوں کی بہتات تھی اور قریب سے ایک شفاف پانی کی ندی گزرتی تھی۔ وہ کھانا کھا چکے تھے اور یوکلس نوجوانی کی بے فکری کی نیند سو گیا تھا۔ اینتھونیس اور لیزا بھی اس کے پاس ہی لیٹے تھے، لیکن دونوں اب اس کے پاس نہیں تھے۔ رات آدھی گزر گئی تھی اور وہ دونوں کچھ پرے ہٹ کر چھوٹی سی ٹیکری پر بیٹھے ایک دوسرے میں کھو گئے تھے۔ لیزا ایران کے حسن کا ایک نادر نمونہ یا شاہکار تھی۔ الگ بات ہے کہ ہرقل اس سے جلدی اکتا گیا اور اسے حرم میں پھینک دیا تھا، لیکن ہرقل اب بھی اس کے سامنے اس طرح بات نہیں کر سکتا تھا جس طرح بادشاہ کیا کرتے تھے۔ ہرقل جیسا جابر اور ظالم بادشاہ لیزا کا سامنا کرنے سے گھبراتا تھا۔ پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ لیزا نے اینتھونیس کو اپنی تسکین کا ذریعہ بنا لیا تھا، لیکن یہ تعلقات ایسی محبت کی صورت اختیار کر گئے جو دلوں میں اتر گئی تھی۔ اپنے بیٹے کو سوتا چھوڑ کر وہ الگ جا بیٹھے، اور بیٹھے بھی اس طرح جیسے دونوں کے جسم ایک ہو گئے ہوں۔ لیزا کی عمر ابھی 40 برس نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ ابھی تک نوجوان اور حسین تھی۔ اینتھونیس اس سے 15-16 سال بڑا تھا، لیکن اس نے اپنی جوانی کو برقرار رکھا ہوا تھا۔ کیا تمہیں اپنی بیوی اور بچے یاد نہیں آتے؟ لیزا نے اینتھونیس سے پوچھا۔ تم پاس ہوتی ہو تو مجھے خدا بھی یاد نہیں رہتا، اینتھونیس نے جواب دیا۔ وہ تو ایک بیوی تھی جسے میں نے بیوی کے مقام پر ہی رکھا ہوا تھا۔ دل میں ابھی کسی کی محبت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میرا دل شاید تمہارا منتظر تھا اور تم آ گئیں۔ کیا تم مجھے شاہانہ زندگی دے سکو گے؟ لیزا نے بڑے ہی جذباتی لہجے میں پوچھا اور کہا، تمہیں دلی محبت کی ضرورت تھی اور میں نے تمہاری یہ جذباتی ضرورت پوری کر دی۔ اب میں تمہیں یاد دلا رہی ہوں کہ میں کسرائے ایران کے شاہی خاندان سے آئی تھی اور ہرقل کے شاہی محل میں اس عمر تک پہنچی۔ ڈرتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یوں ہی جنگلوں میں بھٹکتے پھریں اور یہیں کہیں زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ میں جس بادشاہی کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں اس کی پہلی ملکہ عالیہ تم ہوگی، اینتھونیس نے کہا۔ اینتھونیس حیوانیت کے غلبے میں آ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایسے مخمور اور مدہوش ہو گئے جیسے انہیں احساس ہی نہ رہا ہو کہ وہ کسی شاہانہ کمرے میں نرم و گداز پلنگ پر ہیں یا جنگل کی ایک ٹیکری پر۔ لیزا ٹیکری کی سختی میں پلنگ کی نرمی محسوس کر رہی تھی۔ چاند کچھ اوپر آ گیا۔ نمناک جنگل کی چاندنی بڑی صاف اور شفاف تھی۔ وہ دونوں اٹھے۔ اینتھونیس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اب سو جانا چاہیے کہ لیزا نے پیچھے دیکھا۔ وہ تو لرز اٹھی۔ یوکلس ننگی تلوار ہاتھ میں لیے بڑی تیزی سے ٹیکری چڑھتا آ رہا تھا۔ میرے پیچھے ہو جاؤ اینتھونی، لیزا نے کہا اور یوکلس کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ اینتھونیس نے پیچھے دیکھا تو اسے یوکلس نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار اور اس کے اوپر آنے کی تیزی سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کیوں اور کس ارادے سے آیا ہے۔ لیزا کے کہنے کے مطابق وہ لیزا کے پیچھے ہو گیا۔ تم اس شیطان کو مجھ سے نہیں بچا سکو گی ماں، یوکلس نے قریب آ کر غضبناک لہجے میں کہا۔ ہٹ جاؤ آگے سے، میں نے دیکھ لیا ہے، یہ تمہیں دھوکے میں اپنے ساتھ اسی مقصد کے لیے لایا تھا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رک جاؤ یوکلس، لیزا نے رعبدار آواز میں کہا۔ کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تمہیں قتل ہونے سے بچا لایا ہے؟ تمہاری خاطر یہ اپنے بچوں کو چھوڑ آیا ہے۔ یوکلس پھونکار رہا تھا اور ماں بازو پھیلائے اسے روک رہی تھی۔ اگر اینتھونیس نہتھا نہ ہوتا تو یوکلس کا مقابلہ کر کے اس پر قابو پا لیتا۔ اسے بتا دو لیزا میں کون ہوں، اینتھونیس نے کہا۔ اسے حقیقت بتا دو۔ یوکلس اینتھونیس کو للکار رہا تھا کہ وہ ایک عورت کو ڈھال نہ بنائے اور مردوں کی طرح سامنے آئے۔ کیا تم اپنے باپ کو قتل کرو گے؟ لیزا نے کہا۔ ہاں، آگے سے ہٹ جاؤ ماں، یوکلس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اسے قتل کر کے میں واپس جاؤں گا اور اپنے باپ ہرقل کو بھی قتل کروں گا۔ ہرقل تمہارا باپ نہیں، لیزا نے کہا۔ وہ میرا صرف خاوند تھا، تمہارا باپ یہ ہے، اینتھونیس،
تم اس کے بیٹے ہو۔ یوکلس کا جوش اور عتاب ٹھنڈا پڑ گیا، اس کی تلوار جھک گئی۔ آؤ یوکلس، لیزا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے تلوار لے کر کہا، میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تم اینتھونیس کے بیٹے ہو، اور ہرقل اس حقیقت سے واقف نہیں۔ وہ تمہیں اپنا بیٹا سمجھتا ہے، ہم دونوں کسی وجہ سے ہی تمہیں اپنے ساتھ لائے ہیں۔ اینتھونیس اور لیزا نے یوکلس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ لیزا نے یوکلس کو بتایا کہ اسے کسریٰ ایران نے کس طرح اور کس مقصد کے لیے ہرقل کے پاس ایک دھوکے کے ذریعے بھیجا تھا، اور ہرقل نے اسے اپنی بیوی بنا کر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ لیزا نے یوکلس کو یہ ساری بات ایسے جذباتی انداز میں سنائی کہ یوکلس پوری طرح متاثر ہو گیا۔ ان لوگوں کے ہاں اخلاق اور کردار نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، ان کا کلچر ہی کچھ ایسا تھا جس میں حلال اور حرام کا، حیا اور بے حیائی کا تصور کچھ اور تھا۔ میں تمہیں شہزادہ بنا کر دم لوں گی، اینتھونیس نے یوکلس سے کہا۔ ہرقل کو قتل نہیں کریں گے، اس کی بادشاہی پر قبضہ کر کے اسے بھیکاری بنا دیں گے، اور وہ بازاروں میں بھیک مانگتا پھرے گا۔ یوکلس نے اپنی ماں اینتھونیس کو اس طرح دیکھ لیا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی، اور اس نے دیکھا دونوں وہاں نہیں تھے۔ انہیں دیکھنے کے لیے وہ اٹھا، ایک طرف ٹیکری پر وہ اسے نظر آ گئے، چاند ان کی طرف سے اوپر آ رہا تھا۔ یوکلس کو وہ اس طرح دکھائی دیے جیسے دو سائے ہوں۔ وہ دونوں ایسی حالت میں تھے کہ قریب جا کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یوکلس نے تلوار نکال لی اور اس طرف غیظ و غضب سے چل پڑا۔ یہ تو وہ جانتا ہی تھا کہ اس کی ماں کس قدر خوبصورت عورت ہے۔ یہی ایک خیال اس کے ذہن میں اٹک گیا کہ اینتھونیس اس کی ماں کو ورغلا کر لایا ہے اور اب ماں سے خراج وصول کر رہا ہے۔ وہ اپنی ماں کو اینتھونیس کے ہاتھوں میں مجبور سمجھ رہا تھا۔ آخر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ یوکلس نے پوچھا۔ ایک ہی دن کی مسافت رہ گئی ہے، اینتھونیس نے جواب دیا۔ کل رات ہم کسی جنگل یا صحرا میں نہیں ہوں گے، بلکہ کسی قبائل سردار کے ہاں آرام دہ بستر میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ اینتھونیس کی سوچ اور اس کے ارادے بے بنیاد ہو سکتے تھے، اور یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ بیداری میں خواب دیکھ رہا ہے، لیکن اس نے اپنی منزل کا تعین کر لیا تھا۔ کامیابی اور ناکامی تو بات کے نتائج تھے۔ اس کے ذہن میں ایسی کوئی الجھن اور کوئی شک نہیں تھا کہ وہ غلط راستے پر جا رہا ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک پلان تیار کر لیا تھا، اور یہ بھی طے کر لیا تھا کہ وہ کس قبیلے کے سردار سے ملے گا۔ اس کے مقابلے میں روتاس بھی بھٹکتا پھر رہا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کر تو لیا تھا کہ اپنی فوج میں واپس نہیں جائے گا تاکہ ہرقل سے سامنا نہ ہو، لیکن چلتے چلتے وہ اس فیصلے سے یوں ہٹ جاتا جیسے اس کا پاؤں پھسل گیا ہو اور وہ گر پڑا ہو۔ اس کا ذہن چلتا تھا، پھسلتا تھا، اور گر گر کر اٹھتا اور پھر چلتا تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس پر جرم کا بوجھ سوار تھا۔ راستے میں ایک رات آئی اور وہ ایک جگہ سو گیا اور اگلے روز پھر چل پڑا۔ وہ بار بار تحفے میں ملی ہوئی صلیب اور سونے کے مسیح کے بت کو دیکھتا تھا، جیسے یہ بت اس کی رہنمائی کرے گا، لیکن صلیب کے ساتھ چپکا ہوا یہ بت اس کے کسی کام نہ آ سکا۔ سوچ سوچ کر اسے ایک پناہ نظر آئی، اور یہ پناہ اسے کسی عیسائی قبائل کے ہاں ہی مل سکتی تھی۔ وہ جب حمص میں مسلمانوں کی نظر بندی میں تھا تو شارینہ اسے ملنے جاتی اور روز بروز کی خبریں سناتی رہتی تھی۔ شارینہ نے اسے سنایا تھا کہ الجزیرہ کے جو عیسائی قبائل ہرقل کو مدد دے گئے تھے وہ سب بددل ہو کر واپس چلے گئے ہیں۔ یہ سوچ کر روتاس پھر الجھن میں مبتلا ہو جاتا کہ ان قبائل نے اسے قبول نہ کیا اور پناہ نہ دی تو وہ پھر کیا کرے گا۔ ایک بار تو اس نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ وہ اپنی فوج میں چلا جائے۔ اس نے گھوڑا روک لیا تھا، لیکن گھوڑے کا رخ مڑا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے ہرقل اس کے سامنے کھڑا ہو اور اس سے پوچھ رہا ہو کہ تم کہاں جا چھپے تھے۔ روتاس یہ تو سمجھ ہی سکتا تھا کہ ہرقل شکست کے بعد کس مزاجی کیفیت میں ہوگا۔ وہ تو ذرا سے شک پر بھی حکم دیتا ہوگا کہ اس شخص کو جلاد کے حوالے کر دو۔ یہ دانستہ لڑائی سے بھگا تھا۔ روتاس اسی عمر میں جلاد کے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے گھوڑے کا رخ پھر ادھر ہی کر دیا جدھر وہ جا رہا تھا۔ دن کا پچھلا پہر تھا جب اسے ایک بڑی خوبصورت اور سرسبز جگہ نظر آئی۔ وہاں چھوٹا سا ایک چشمہ بھی تھا۔ درخت اتنے گھنے اور قریب قریب تھے کہ اس کی ٹھنڈی چھاؤں کو دیکھ کر سو جانے کو جی چاہتا تھا۔ روتاس کی تو کوئی منزل ہی نہیں تھی۔
اتنی روح افزا جگہ دیکھ کر وہ گھوڑے سے اترا اور گھاس پر لیٹ گیا۔ فوراً ہی وہ گہری نیند سو گیا۔ آنکھ کھلی تو رات گہری ہو چکی تھی اور چاند افق سے اوپر اٹھتا آ رہا تھا۔ روتاس نے سوچا کہ وہ بہت سو چکا ہے اور رات خاصی ٹھنڈی ہے، وہ چل ہی پڑے تو اچھا ہے۔ صبح تک وہ دور نکل جانا چاہتا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اس منزل کو چل پڑا جس کو وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہے تو کہاں ہے۔ وہ چلتا گیا اور چاند اوپر اٹھتا آیا۔ اینتھونیس اور لیزا یوکلس کو اس جگہ لے گئے جہاں انہوں نے سونے کے لیے کمبل بچھائے تھے۔ یوکلس مطمئن ہو گیا تھا۔ ماں نے اس کے ساتھ اتنا پیار کیا کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سا بچہ سمجھنے لگا۔ تینوں لیٹ گئے۔ انہیں ایک گھوڑے کے قدموں کی ہلکی ہلکی دھمک سنائی دینے لگی۔ وہ چوکس ہو گئے۔ قدموں کی یہ آہٹ بلند ہونے لگی اور اب کسی کے گانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ گانا رومی زبان کا تھا۔ لیزا سرگوشی میں بولی کہ کوئی تعاقب میں آ رہا ہے۔ اینتھونیس نے کہا کہ یہ ایک ہی گھوڑا معلوم ہوتا ہے، تعاقب ہوتا تو کئی ایک گھوڑے ہوتے۔ یہ کوئی مسافر لگتا ہے، یا ہو سکتا ہے لڑائی سے بھاگا ہوا ہو۔ تم یہیں بیٹھی رہو لیزا، اینتھونیس نے کہا۔ میں اور یوکلس چھپ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کون ہے۔ خطرے والا معاملہ ہوا تو ہم دونوں پیچھے سے حملہ کریں گے۔ اینتھونیس اور یوکلس بڑی تیزی سے وہاں سے چلے گئے اور ایک پرانے درخت کے تنے کے پیچھے چھپ گئے۔ انہوں نے گھوڑے ٹیکری کی دوسری طرف باندھے تھے۔ آنے والا سوار کسی اور طرف سے آ رہا تھا۔ وہ اس جگہ کے قریب سے گزرا تو اس کی نظر لیزا پر پڑی جو پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے گھوڑا روک لیا اور کود کر گھوڑے سے اترا، گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور آہستہ آہستہ لیزا کی طرف گیا۔ ابھی اسے یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ عورت ہے۔ یہ پہلا انسان تھا جو اسے اس سفر میں نظر آیا۔ قریب گیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ تو عورت ہے۔ کھڑے کھڑے ذرا اس پر جھکا تو لیزا اٹھ بیٹھی اور پھر کھڑی ہو گئی۔ سوار کا دل یکلخت ایک خوف کی گرفت میں آ گیا۔ اس نے اس عورت کو پہچان لیا تھا۔ ہرقل کی بیویاں اور داشتائیں ہر طرف گھومتی پھرتی رہتی تھیں، اس لیے ہر کوئی انہیں جانتا پہچانتا تھا۔ ایسی ہر عورت، خواہ وہ ہرقل کی بیوی تھی یا داشتہ، ملکہ کہلاتی تھی۔ آپ ملکہ لیزا؟ سوار نے حیرت زدگی کے لہجے میں پوچھا۔ آپ یہاں؟ کیا شاہ ہرقل بھی یہیں کہیں قریب ہی ہے؟ تم کون ہو؟ لیزا نے ایسے رعب سے پوچھا جیسے وہ واقعی ملکہ ہو۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ سوار کے لیے یہ بات حیرت ناک تھی کہ شاہ ہرقل کی بیوی اس جنگل میں اکیلی پڑی تھی۔ اسے یقین ہونے لگا کہ یہ بدروح یا جنات جیسی مخلوق میں سے ہے اور اس نے ملکہ لیزا کا روپ دھار رکھا ہے۔ اس کا خوف اور زیادہ بڑھ گیا۔ نہیں نہیں، اس نے ہکلاتی ہوئی زبان سے کہا، آپ زندہ انسان نہیں ہو سکتی۔ آپ کو شاہ ہرقل کے ساتھ ارض روم میں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کس کی روح ہیں؟ مجھے معاف کر دینا، میں آپ کے آرام میں مخل ہوا ہوں۔ وہ وہاں سے الٹے قدم چلنے لگا۔ خوف کے مارے وہ لیزا کی طرف پیٹ نہیں کر رہا تھا۔ ٹھہرو، لیزا نے اپنی آواز بدل کر بڑے رعب سے کہا۔ میرے قریب آؤ، اپنا نام بتاؤ، تم روم کی فوج کے آدمی ہو۔ میرا نام روتاس ہے، سوار نے لیزا کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ میں رومی فوج کا افسر ہوں، مسلمانوں نے مجھے قید کر لیا تھا، میں فرار ہو آیا ہوں، کیا میں جا سکتا ہوں؟ اینتھونیس اور یوکلس درخت کے پیچھے سے ہٹے اور دبے پاؤں روتاس کی طرف بڑھنے لگے۔ اس طرف روتاس کی پیٹھ تھی، دونوں کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ وہ جب روتاس کے بالکل قریب پہنچ گئے تو روتاس نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ اس نے گھوم کر دیکھا اور بدک کر ایک طرف ہو گیا۔ اسے یقیناً اپنے جرنیل اینتھونیس اور ہرقل کے بیٹے یوکلس کو پہچان لیا تھا۔ میں یہ سب کیا دیکھ رہا ہوں؟ روتاس نے حیرت زدگی کے حالت میں پوچھا۔ آپ سب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ روتاس، اینتھونیس نے تلوار کی نوک اس کے دل کے مقام پر رکھ کر کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نہیں جانتا کہ تم ہرقل کی جاسوسی کے محکمے کے افسر ہو؟ کیا تم اس سے انکار کر سکو گے کہ تم ہمارے پیچھے آئے ہو؟ آپ کیسے جرنیل ہیں؟ روتاس نے کہا۔ آپ کو یہ معلوم نہیں
کہ میں 3-4 مہینوں سے فوج سے غیر حاضر ہوں۔ میں ہرقل کی طرف سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی قید سے فرار ہو کر آیا ہوں۔ اس نے یوں جھوٹ بولا کہ وہ جاسوسی کے لیے حمص چلا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے محکمے کے 2 تجربے کار آدمی تھے، لیکن پکڑا گیا۔ اس کے دونوں آدمی مارے گئے اور وہ اب موقع دیکھ کر فرار ہو آیا ہے۔ پھر اس طرف کیا لینے آئے ہو؟ یوکلس نے پوچھا، اور کہا ہرقل اور اس کی فوج اس طرف تو نہیں آئی۔ اس کا چہرہ اور اس کا لباس دیکھو، لیزا نے کہا۔ اگر یہ 3-4 مہینے دشمن کی قید میں رہا ہوتا تو اس کا چہرہ اتنا تر و تازہ اور صحت مند نہ ہوتا، اور اس کے کپڑے پھٹے پرانے اور غلیظ ہوتے۔ یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ آپ یقین کریں، روتاس نے کہا، مسلمان قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے انہوں نے مجھے مہمان رکھا تھا۔ اینتھونیس نے اپنی تلوار کی نوک اس کے دل سے ہٹا لی اور بائیں ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا، پھر اس کی کمر بند کو دیکھا جس کے ساتھ تلوار لٹک رہی تھی۔ مسلمانوں نے اسے باعزت طور پر رہا کرتے ہوئے تلوار بھی اسے دے دی تھی۔ اینتھونیس نے اس کے کمر بند کے چاروں طرف ہاتھ پھیرا کہ اس کے پاس خنجر بھی ہوگا۔ خنجر تو نہیں تھا، کوئی اور چیز اس کے ہاتھ کو لگی تو اس نے یہ چیز کھینچ لی۔ چاندنی میں اس چمکتی ہوئی چیز کو دیکھا تو اس نے یہ چیز لیزا کی طرف بڑھایا۔ یہ صلیب اس کے جھوٹ کو ثابت کرتی ہے، اینتھونیس نے کہا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کس کی ہے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ صلیب مال غنیمت میں پہنچی تھی۔ یہ کسی رومی افسر کے پاس تھی جو مارا گیا تھا۔ اینتھونیس نے اس افسر کا نام لے کر لیزا اور یوکلس کو بتایا کہ یہ ہر وقت اس کے پاس رہتی تھی۔ اب سوچو، اینتھونیس نے کہا، اگر یہ شخص مسلمانوں کی قید میں رہا ہوتا تو کیا وہ اتنا وزنی سونا اس کے پاس رہنے دیتے؟ اینتھونیس نے روتاس سے کہا، تم سچ کیوں نہیں بولتے؟ اینتھونیس نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس کے کمر بند سے تلوار کھینچ لی اور ایک بار پھر کہا کہ وہ سچ بول دے، ورنہ اس کی لاش یہیں پڑی رہ جائے گی اور اسے جنگل کے درندے کھائیں گے۔ میں پناہ ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ روتاس سچ بولنے پر آ گیا۔ میں جانتا ہوں ہرقل پسپا ہو کر کس طرف گیا ہے۔ میں ادھر نہیں جاؤں گا، مگر یہ بھی معلوم نہیں کہ میں جاؤں گا کہاں۔ میں جاسوسی کے لیے گیا تھا، لیکن اپنے سینے میں جو راز تھے وہ مسلمانوں نے نکلوا لیے۔ روتاس نے بالکل صحیح اور سچ سارا واقعہ سنا دیا کہ وہ کس طرح پکڑا گیا اور مسلمانوں کی قید میں جا پہنچا تھا۔ میں ہرقل کی ایک بیٹی کے دھوکے میں آ گیا تھا، روتاس نے کہا۔ آپ شارینہ کو بھولے نہیں ہوں گے، وہ وہاں موجود تھی اور اس نے مجھے قید خانے سے بچا کر ایک نہایت اچھے کمرے میں رکھوایا تھا۔ اس نے میرے ساتھ ایسی پیار و محبت کی باتیں کی اور کہا کہ وہ واپس جانا چاہتی ہے کہ میں اس کے دھوکے میں آ گیا اور اپنی فوج کی کمزوریاں وغیرہ اسے بتا دی۔ مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں نے میری بتائی ہوئی باتوں سے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ صلیب اسی کا انعام ہے جو ان کے سپہ سالار نے مجھے دیا ہے۔ اینتھونیس اور لیزا نے اس کی باتوں کو سچ مان لیا۔ پھر بھی اینتھونیس نے اسے کہا کہ جہاں کہیں اس نے دھوکہ دیا اسے وہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب روتاس نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ اینتھونیس نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا۔ مجھے آپ ایک وفادار ساتھی پائیں گے، روتاس نے کہا۔ میں تو بھٹکا ہوا مسافر تھا، آپ نے مجھے منزل دکھا دی ہے۔ ان قبائلی سرداروں کو میں آپ سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ رات بہت تھوڑی رہ گئی تھی۔ وہ ذرا سا سوئے اور پو پھٹنے سے پہلے ہی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ عراق اور شام کے درمیان وسیع و عریض الجزیرہ کے علاقوں میں عیسائی قبائل کی سرکوبی کی جا رہی تھی۔ ان میں ایک دلچسپ صورتحال بنو تغلب نے پیدا کر دی تھی۔ بنو تغلب کا علاقہ شام، عراق سرحد اور دریائے فرات کے درمیان تھی۔ کچھ علاقہ شام میں بھی تھا، یہ صحرائی علاقہ تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو تغلب کی سرکوبی کی ذمہ داری ایک سالار ولید بن عقبہ کو سونپی تھی۔ بنو تغلب کئی ایک بستیوں میں آباد تھے، جن میں 2 یا 3 بڑی بستیاں قلعہ بند تھیں۔ سالار ولید بن عقبہ کو ان بستیوں پر قبضہ کرنے کے لیے کئی دشواریاں پیش آئیں، جن میں سب سے بڑی دشواری یہ تھی
کہ بنو تغلب کے لوگ صحیح معنوں میں جنگجو تھے، وہ عربی نسل کے لوگ تھے۔ مجاہدین کے جس لشکر نے پہلے مثنہ بن حارثہ اور اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کسرائے ایران کی طاقتور فوج کو ہر میدان میں شکست دی، اس لشکر میں بنی تغلب کے عیسائی بھی شامل تھے، اور ان میں سے بعض نے شجاعت کے بڑے ہی حیران کن کارنامے کر دکھائے تھے۔ اب بنو تغلب نے ہرقل کی شہ پر مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ عراق پر بھی مسلمانوں کا قبضہ مکمل ہو گیا تھا، اور شام پر بھی بنو تغلب نے مسلمانوں کے اس قبضے کے خلاف سرکشی شروع کر دی تھی۔ مجاہدین کا لشکر سالار ولید بن عقبہ کی قیادت میں وہاں پہنچا تو اس قبیلے کے لوگوں نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن کسی بھی جگہ قدم نہ جما سکے۔ مجاہدین کو ایک سہولت یہ حاصل ہو گئی تھی کہ انہیں رومیوں اور ایرانیوں کے بے انداز گھوڑے مل گئے تھے، اس طرح مجاہدین کی اکثریت گھڑ سوار تھی۔ مجاہدین کو ایک اور فائدہ حاصل ہو گیا تھا، انہوں نے ہرقل کو شکست دی تھی، جو اس دور میں ایک عجیب بات سمجھی جاتی تھی، کیونکہ ہرقل کی جنگی طاقت ایک دہشت کا نام تھی۔ مجاہدین نے اس طاقت کو ملک شام کے جنگلوں اور صحراؤں میں بکھیر ڈالا تھا۔ اس طرح مجاہدین کی دھاک ہر طرف بیٹھ گئی تھی۔ الجزیرہ کے عیسائی قبائل لڑنے کے لیے میدان میں آ تو جاتے تھے، لیکن زیادہ وقت نہیں گزارتے تھے کہ وہ گھٹنے ٹیک دیتے۔ بنو تغلب نے بھی ایسی ہی لڑائی لڑی، 3-4 معرکوں میں انہیں منہ کی کھانی پڑی تو ان کے سردار صلح کا معاہدہ کرنے آ گئے اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ سالار ولید بن عقبہ نے بنو تغلب کے سرداروں سے کہا کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ بنو تغلب ان قبائل میں سے زیادہ جنگجو اور باوقار قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ اس قبیلے کے سرداروں نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ولید بن عتبہ نے کہا کہ انہیں اسلام قبول کرنا ہی پڑے گا، ورنہ اس پر ایسی سختیاں عائد کر دی جائیں گی جو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ سرداروں نے متفقہ طور پر کہا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کریں گے وہ اس فیصلے کو قبول کر لیں گے۔ سالار ولید بن عتبہ نے اسی روز امیر المؤمنین کو پیغام بھیج دیا، جس میں لکھا کہ انہوں نے بنو تغلب سے اسلام قبول کرنے کو کہا تھا، جس سے انہوں نے انکار کر دیا ہے، اور وہ فیصلہ امیر المؤمنین پر چھوڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی اور تدبر کی تعریف تو غیر مسلم مورخوں نے بھی کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جواب بھیجا کہ بنو تغلب کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے اور فیصلہ ان پر ہی چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر نے یہ بھی لکھا کہ بنو تغلب کے سرداروں سے کہہ دیا جائے کہ ان کے قبیلے میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے تو قبیلے کے لوگ اسے روکیں گے نہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ سالار ولید بن عتبہ نے بنو تغلب کے سرداروں وغیرہ کو سنایا تو اس فیصلے سے ہی متاثر ہو کر متعدد عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام میں یہ بھی لکھا تھا کہ بنو تغلب سے جزیہ وصول کر کے انہیں ذمہ قرار دے دیا جائے۔ بنو تغلب کے سرداروں نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ذمہ نہیں کہلائیں گے۔ اے بنو تغلب، ولید بن عتبہ نے کہا، ہم تمہارے لیے اپنا قانون اور دستور بدل نہیں سکتے۔ میں اب یوں نہیں ہونے دوں گا کہ تمہاری ہر ضد مدینہ امیر المؤمنین کے پاس بھیجوں اور وہاں سے فیصلہ لوں۔ جزیہ تو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ہم رقم دینے سے انکار نہیں کر رہے۔ ایک سردار نے کہا، آپ جزیے سے دگنی رقم ہم سے لیں، لیکن ہمیں ذمی نہ کہیں اور اس رقم کو جزیہ نہ کہیں۔ آخر طے پایا کہ بنو تغلب کے سرداروں کا ایک وفد امیر المؤمنین کے پاس مدینہ جائے گا اور ان کے آگے مطلوبہ رقم بھی رکھ دے گا اور اپنا مطالبہ بھی۔ اسی روز ان کا ایک وفد مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ اس وفد میں بنو تغلب کے 9 مسلم بھی تھے۔ سالار ولید بن عقبہ نے اپنا ایک نمائندہ ساتھ بھیج دیا تھا۔ مدینہ پہنچ کر یہ وفد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پہنچا اور یہی اصرار پیش کیا کہ وہ جزیہ دیں گے اور رقم جس قدر بھی ان سے طلب کی جائے گی وہ فوراً ادا کر دیں گے۔ ہم نے جو جزیہ مقرر کیا ہے اس سے زیادہ نہیں لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور اسے ہم جزیہ ہی کہیں گے، لیکن ہم اسے صدقہ کہنا چاہیں گے۔ بنو تغلب کے ایک معمر سردار نے کہا، تم اسے کوئی بھی نام دے دو،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارے دستور کے مطابق اسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ تم لوگ کیسی بے معنی بات پر اڑے ہوئے ہو۔ امیر المؤمنین معمر سردار نے کہا، ہم آپ کو امیر المؤمنین تسلیم کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ ہماری عزت اور قومی وقار کو برقرار رکھنے دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بنو تغلب کا کتنا اونچا نام ہے۔ جزیے کو بے عزتی اور ذلت سمجھا جاتا ہے۔ یہ نہ بھولیں کہ ہمارے قبیلے کے آدمی آپ کے لشکر میں شامل ہو کر کسرائے ایران کی فوج کے خلاف لڑے تھے۔ اب بھی ہم آپ کی لڑائیاں لڑیں گے۔ ہم نے آپ کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ ہم سے رقم لے لیں، ہماری عزت اور ہماری روایت کو تباہ نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزیے کو جزیہ ہی کہنے پر قائم رہے۔ کچھ بدمزگی بھی پیدا ہونے لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو ایک سالار سعد بن مالک کا واقعہ یاد دلایا، جس نے ایک علاقہ فتح کر کے وہاں کے لوگوں سے جزیہ لینے کے بجائے دگنا صدقہ قبول کر لیا تھا۔ حضرت عمر بلا وجہ اپنی بات پر اڑا نہیں کرتے تھے۔ انہیں وہ واقعہ یاد آ گیا، اور مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال بھی آیا کہ یہ قبیلہ ایک جنگی طاقت ہے جو اپنے کام آ سکتا ہے۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جزیے کے بجائے صدقہ قبول کر لیا جائے، لیکن رقم دگنی ہوگی۔ بنو تغلب کے سرداروں نے یہ فیصلہ بخوشی قبول کر لیا اور رقم ادا کر دی۔ اس طرح ایک طاقتور قبیلہ بھی مسلمانوں کے زیر اطاعت آ گیا، اور اس قبیلے کے لوگوں نے آہستہ آہستہ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اینتھونیس، روتاس، لیزا اور یوکلس حلب کے قریب ایک بستی میں پہنچ گئے۔ یہ جنگل میں چند ایک گھروں کی بستی تھی، اور یہ بنو ربیہ کے لوگ تھے۔ انہوں نے اینتھونیس اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا تو سب گھروں سے باہر آ گئے۔ وہ جان گئے ہوں گے کہ یہ رومی ہیں۔ رومیوں کے متعلق ان لوگوں کی رائے اچھی نہیں رہی تھی۔ اینتھونیس اور روتاس خاصا لمبا عرصہ الجزیرہ کے علاقے میں رہے تھے، اس لیے انہوں نے ان کی زبان سیکھ لی تھی۔ انہوں نے بستی والوں سے کہا کہ وہ کسی بڑے آدمی یعنی بزرگ سے ملنا چاہتے ہیں۔ لوگ انہیں ایک گھر میں لے گئے۔ یہاں ایک ضعیف العمر آدمی نے ان کا استقبال کیا اور انہیں عزت و احترام سے بٹھایا۔ یہ بوڑھا کوئی عام سا اور غریب سا آدمی نہیں لگتا تھا۔ اس کے بولنے کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ صاحب حیثیت ہے۔ تم رومی ہو، بوڑھے نے کہا۔ ہمارے دلوں میں اب رومیوں کی عزت نہیں رہی جو ان کی شکست سے پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن تم ہمارے مہمان ہو، دل سے تمہاری عزت کریں گے۔ کیا تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہماری کسی بھی قسم کی مدد درکار ہے؟ راستہ بھول گئے ہو تو ہم راستے پر ڈال دیں گے۔ قابل احترام بزرگ، اینتھونیس نے کہا، ہم راستہ نہیں بھولے، ہم ایک نیا راستہ بنانے آئے ہیں، اور ہمیں آپ کی اور آپ کے قبیلے کی مدد درکار ہے۔ کہو، بوڑھے نے پوچھا، کیسی مدد چاہیے؟ ہم تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، اینتھونیس نے کہا۔ ہم آپ کی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ اپنے لیے بھی۔ ہرقل بھاگ گیا ہے، اس کی فوج مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئی ہے، اور جو بچ گئی تھی وہ ایسی بکھر کر بھاگی کہ اس کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے۔ میں رومی فوج کا جرنیل ہوں، اسے بھی جرنیل سمجھیں۔ یہ عورت اور یہ لڑکا کون ہے یہ بعد میں بتائیں گے۔ ابھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں رومی نہ سمجھیں، اپنا ہم مذہب بھائی سمجھیں۔ ہرقل پہلے بادشاہ ہے، اس کے بعد عیسائی، اور وہ بھی برائے نام۔ ہم پہلے عیسائی ہیں، اس کے بعد رومی۔ اینتھونیس نے وہ صلیب اس بوڑھے کو دکھائی جو روتاس کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفے کے طور پر دی تھی۔ ہم اس کی سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں جو صلیب کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اینتھونیس نے کہا۔ یہ روم اور ایران جیسی بادشاہی نہیں ہوگی، یہ یسوع مسیح کی سلطنت ہوگی۔ اگر الجزیرہ کے تمام عیسائی قبائل اکٹھے ہو جائیں تو میں اور میرا یہ ساتھی انہیں ایک ایسی زبردست فوج میں منظم کر دیں گے کہ تھوڑے سے عرصے میں مسلمانوں کو شام سے دھکیل کر باہر کریں گے۔ بوڑھے کے مرجھائے ہوئے چہرے پر رونق اور ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ یہاں سے وہ بات چلی جس بات پر اینتھونیس قبائل کے سرداروں کو لانا چاہتا تھا۔ بوڑھا جب بولا تو معلوم ہوا کہ وہ اینتھونیس کا ہم خیال ہے، اور ایسے ہی ارادے اس کے سینے میں بھی تڑپ رہے ہیں۔ کبھی ہم ایرانیوں کے غلام ہو جاتے ہیں،
بوڑھے نے کہا، کبھی رومی آ کر ہمیں اپنی زر خرید رعایا بنا لیتے ہیں اور اب مسلمانوں نے ہمیں تحت کر لیا ہے۔ مجھے اپنے اس تمام علاقے کی خبریں مل رہی ہیں۔ ہمارے قبائل نے بغاوت تو کر دی ہے لیکن الگ الگ ہو کر۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قبیلے کچھ لڑ کر اور فرونی ہتھیار ڈال کر اطاعت قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بنو تغلب جیسے طاقتور قبیلے نے بھی مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ صرف حلب رہ گیا ہے جہاں ابھی کچھ نہیں ہوا۔ میری نظر اس قلعہ بند شہر پر ہے۔ 2 طاقتور قبیلے ابھی بچے ہوئے ہیں، ایک ہے بنی ربیہ اور دوسرا ہے بنی تنوخ۔ اگر ہم حلب میں جم گئے اور مسلمانوں کو ناکام کر دیا تو تمام قبائل کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ ہمارے پرچم تلے متحد ہو جائیں گے۔ کیا آپ ان قبیلوں کے سرداروں کو یہاں بلوا سکتے ہیں؟ اینتھونیوس نے کہا، ابھی ہم سامنے نہیں آنا چاہتے۔ خطرہ ہے کہ ہرقل کے مخبر اور جاسوس ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں، بوڑھے نے کہا، جب تک تم ہمارے پاس ہو۔ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کسی بھی سردار کو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں۔ ہم تمہیں حلب میں پہنچا دیں گے اور سردار تمہارے پاس آ جائیں گے۔ ہم تمہیں اپنا لباس دیں گے اور غریب سے کسانوں اور مزدوروں کے بحروپ میں حلب میں داخل کر دیں گے۔